ضیا بھی کچھ ہے. انور بھائی, چاند ہے, چاند کے چہرے پہ ضیا بھی کچھ ہے, رات کے پاس اندھیرے کے سوا بھی کچھ ہے. چاند ہے, چاند کے چہرے پہ ضیا بھی کچھ ہے, رات کے پاس اندھیرے کے سوا بھی کچھ ہے. اور میں محبت کو اطاعت نہیں کہنے والا, میں محبت کو اطاعت نہیں کہنے والا, کچھ تیرا حسن جو ہے میری انا بھی کچھ ہے. میں محبت کو میں محبت کو اطاعت نہیں کہنے والا, کچھ تیرا حسن جو ہے میری انا بھی کچھ ہے. اور پاس تھا وہ تو سبھی اس میں سمٹ آیا تھا, پاس تھا وہ تو سبھی اس میں سمٹ آیا تھا, اس سے چھٹ کر یہ لگا اس کے سوا بھی کچھ ہے. بہت اچھے, بہت شکریہ. پاس تھا, حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب نے حوصلہ افزائی کی, اس کے لیے شکریہ. کہ پاس تھا وہ تو سبھی اس میں سمٹ آیا تھا, اس سے چھٹ کر یہ لگا اس کے سوا بھی کچھ ہے. میرے کرم فرما جلی شیروانی صاحب تشریف فرما ہیں, ایک شعر ان کے حوالے سے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر اگر پسند آئے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا, حوصلہ افزائی کر دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ صرف پانی کے ہیں قطرے تو اثر بھی کیا ہو, صرف پانی کے ہیں قطرے تو اثر بھی کیا ہو, تیرے اشکوں میں بتا رنگ حنا بھی کچھ ہے. صرف پانی کے ہیں قطرے تو اثر بھی کیا ہو, تیرے اشکوں میں بتا رنگ حنا بھی کچھ ہے. اور عاجزی میری یہ کہتی ہے خدا سے اتھر, عاجزی میری یہ کہتی ہے خدا سے اتھر, بے نیازی ہے تیری میری دعا بھی کچھ ہے. عاجزی میری یہ کہتی ہے خدا سے اتھر, بے نیازی ہے تیری میری دعا بھی کچھ ہے. حضرات, یہاں پر ہر دل عزیز شخصیت میرے بڑے بھائی ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہیں. ابھی انہوں نے اردو کے حوالے سے بڑی جامع اور بڑی مختصر تقریر فرمائی. میں ان کا شکر گزار ہوں. ان کی قربانیوں کو, ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا کسی مورخ کے بس کی بات ہے نہیں. میں ایک مطلع و دو شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, اس کے بعد آپ کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ غزل پیش کروں گا. مطلع انہی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر, ملاحظہ فرمائیں. عاصم بھائی, میں حاضر کرتا ہوں آپ کے حوالے سے. کہیں خوشیوں میں رہتا ہے کسی کے, غم میں رہتا ہے. کہیں خوشیوں میں رہتا ہے کسی کے, غم میں رہتا ہے. کہیں خوشیوں میں رہتا ہے کسی کے, غم میں رہتا ہے. وہ سج دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے. وہ سج دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے. بھیا بالکل ٹھیک چل رہا تھا, ڈسٹرب مت کیجیے گا. وہ سج دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے. اور یہ شعر خاص طور سے آپ کی سماعتوں کی نظر, تھوڑا سا اس کو کم کر دیا آپ نے, اتنا ہی کر دیجیے جتنا تھا, ٹھیک تھا بالکل. وہ سج دھج کر سدا اخبار کے کالم میں رہتا ہے. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک. یہاں ایک دوسرے کا درد ہے ہونٹوں کی جنبش تک.
میں اپنے غم میں رہتا ہوں، وہ اپنے غم میں رہتا ہے، میں اپنے غم میں رہتا ہوں، وہ اپنے غم میں رہتا ہے۔ لتا حیا صاحبہ ہماری بڑی بہن ہیں، انہوں نے مشاعرہ آرگنائز کیا، وہ خود بھی بہت اچھی شاعرہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرما لیں۔ میں اپنے غم میں رہتا ہوں، وہ اپنے غم میں رہتا ہے، سمندر ہے سمندر تیرے طوفانوں پہ ہے بھاری، سمندر ہے سمندر تیرے طوفانوں پہ ہے بھاری، سمندر ہے سمندر تیرے طوفانوں پہ ہے بھاری، یہ ایک آنسو جو میرے دیدہ پرنم میں رہتا ہے، یہ آنسو جو میرے دیدہ پرنم میں رہتا ہے۔ حضرت سیاست کو شاعری میں غزل کا روپ کیسے دیا جاتا ہے؟ گاندھی جی کے قتل سے لے کر آج تک کے انگنت واقعات میں نے ایک شعر میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اچھا لگے اور واقعی میں کامیاب ہوا ہوں تو مجھے بھی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے۔ حضرات آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے شاعر کو انرجی مل جاتی ہے۔ میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آپ پر اطہر، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آپ پر اطہر، غضب کی سلوٹیں پڑتی ہیں سطحِ آپ پر اطہر، سمندر لمحہ لمحہ کرب کے عالم میں رہتا ہے، سمندر لمحہ لمحہ کرب کے عالم میں رہتا ہے۔ اجازت ہو تو ایک مطلب دو شعر اور آپ کی سماعت کی سے حاضر کرتا ہوں۔
وہ شعر خاص طور سے ہمارے انور جلال پوری صاحب جو عالمی مشاعروں کی نظامت کرتے ہیں ان کو زیادہ پسند ہے، انہوں نے میری اکثر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، تو انہی کے حوالے سے آپ کی سماعت ان کی نظم ملاحظہ ہے۔ یوس کو ڈھونڈنے میرے آنسو نکل پڑے، یوس کو ڈھونڈنے میرے آنسو نکل پڑے، یوس کو ڈھونڈنے میرے آنسو نکل پڑے، جیسے تلاش مشک میں آہو نکل پڑے، جیسے تلاش مشک میں آہو نکل پڑے۔ شکریہ۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے تلاش مشک میں آہو نکل پڑے۔ اور شعر دیکھ لیجئے حضرات کہ تکرار ہم نے چھوڑ کے تعمیل حکم کی، تکرار ہم نے چھوڑ کے تعمیل حکم کی، تکرار ہم نے چھوڑ کے تعمیل حکم کی، اس میں بھی اختلاف کے پہلو نکل پڑے، اس میں بھی اختلاف کے پہلو نکل پڑے۔ شکریہ شکریہ۔ تکرار ہم نے چھوڑ کے تعمیل حکم کی، اس میں بھی اختلاف کے پہلو نکل پڑے، اس میں بھی اختلاف کے پہلو نکل پڑے۔ انور بھائی وہ آپ کا شعر کتاب میں حاضر کرتا ہوں کہ اس میں بھی اختلاف کے پہلو نکل پڑے، قسمت کی یاوری نے ہمیں یوں بچا لیا، کیا کہنے، قسمت کی یاوری نے ہمیں یوں بچا لیا، قسمت کی یاوری نے ہمیں یوں بچا لیا، موجوں کی گود سے کئی بازو نکل پڑے، موجوں کی گود سے کئی بازو نکل پڑے، قسمت کی یاوری نے ہمیں یوں بچا لیا، موجوں کی گود سے کئی بازو نکل پڑے۔ حضرت اس میں ایک غزل کا نازک سا شعر ہو گیا تھا، وہ بھی آپ کی سماعت کو نازل کرتا چلوں، ملاحظہ فرما لیں۔ جی حاضر کر رہا ہوں، حاضر کر رہا ہوں کہ موجوں کی گود سے کئی بازو نکل پڑے، جاگے تو اس کے ساتھ شگوفے کھلے ہزار، جاگے تو اس کے ساتھ شگوفے کھلے ہزار، جاگے تو اس کے ساتھ شگوفے کھلے ہزار، سوئے تو روم روم سے خوشبو نکل پڑے، روم سے خوشبو نکل پڑے، سوئے تو روم روم سے خوشبو نکل پڑے۔ قاسم بھائی نے بھی اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ اگر اردو کی طرف سے یہ غفلت رہی تو ہم خود اس کو مٹانے کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ یہاں چونکہ ملت نگر ہے تو یہاں پر اردو کے زیادہ چاہنے والے ہونے چاہیے تھے، گوونڈی اور بھیونڈی میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں انہی کی بات کی ترجمانی ایک مقطع میں کرنا چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا کہ سوئے تو روم روم سے خوشبو نکل پڑے، اس کی طرف سے اور نہ غفلت کرو شکیل، اس کی نظر بھائی شعر مقطع کا حاضر کر رہا ہوں کہ اس کی طرف
سے اور نہ غفلت کرو شکیل، اس کی طرف سے اور نہ غفلت کرو شکیل، مجبور ہو کے گھر سے نہ اردو نکل پڑے۔ بہت اچھے شکیل صاحب، مشاعرہ واقعی بہت معیاری اور بڑا خوبصورت چل رہا ہے۔ حاضر کرتا ہوں اس ہفتے کو مقرر چاہ رہے ہیں۔ اس کی طرف سے اور نہ غفلت کرو شکیل، چونکہ اردو کے شعر کے لیے حکم دیا ہے میرے بھائی نے، تو میں 10 بار بھی حاضر کر سکتا ہوں، خدا کرے کہ اسی طرح سے میری اردو کو جلا مل جائے کہ اس کی طرف سے اور نہ غفلت کرو شکیل، اس کی طرف سے اور نہ غفلت کرو شکیل، مجبور ہو کے گھر سے نہ اردو نکل پڑے۔